سن 2000 میں جب امریکی انتخابات ہو رہے تھے تو صحیح طور پر فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ کون فتح حاصل کر چکا ہے. لہذا انتخابات کا فیصلہ آخرکار کئی ہفتوں کے بعد دوبارہ گنتی عدالتی کارروائی کے بعد سنایا گیا، اور مچیگان کے ایک شاہراہ پر ایک اشتہار آویزاں کیا گیا تھا کہ کاؤنٹ یور بلیسنگس ریکاؤنٹ اف نیسیسری. کاؤنٹ یور بلیسنگس ریکاؤنٹ اف نیسیسری. اپنی برکات کو گنیں، اگر ضروری سمجھیں تو یہ عمل دوبارہ کریں. پیدائش کی کتاب کے 24ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے سب باتوں میں ابراہم کو برکت بخشی تھی. کتنی اہم بات ہے کہ ابراہم کی زندگی کو دیکھیں. عمر 175 سال. 25ویں باب سے لے کر 29ویں باب تک پیدائش کی کتاب کو پڑھتے جائیں. اس پورے عرصے میں ابراہم کی برکات ایک لڑی میں پروئی ہوئی نظر آتی ہیں. اس کی زندگی میں کئی واقعات رونما ہوئے، آزمائش، مشکلات، لیکن اس نے رہنمائی حاصل کی. کس سے؟ خدا سے ہی. خدا نے ابراہم سے وعدے کیے تھے، زمین اور گھر کا وعدہ کیا، دولت کی کثرت کا، جنگ میں فتح کا، اور خدا نے ابراہم کے ساتھ ہمیشہ کا عہد کیا کہ خدا اس کا خدا ہوگا، اور 100 سال کی عمر میں اسے وارث ملا. خدا نے اس کے خاندان کی حفاظت بھی کی. یہ تو اس کی زندگی کے چند ایک حقائق ہیں. کئی وعدے اس کی زندگی میں بار بار پورے ہوئے. ہر برکت دوسری برکت میں اضافہ کر رہی تھی، اور اس کا ایمان مزید مضبوط ہوتا گیا. جب ہم اپنی زندگی کا ایام پر نگاہ کرتے ہیں تو کم یا زیادہ لیکن خوبصورت برکات نظر آتی ہیں. وعدے اور خدا کا رحم اور اس کا ترس، اس کی پروردگاری ہمیں نظر آتی ہے. ہماری آزمائشوں اور ایمان کی کمزوری کے اندر ہمیں خدا ہمیں سنبھالتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ اگر وہ ہمیں نظر نہیں آتی، یعنی ہماری برکات، یا اگر وہ ہمیں یاد نہیں بھی آتی یا یاد نہیں آ رہی، تو پھر ذرا دوبارہ گنتی کر لیں، خدا کی شکر گزاری کریں. از خود ہمارے منہ سے بہت ساری شکر گزاریاں نکلتی ہیں جب ہم اس کی برکت کو یاد کرتے ہیں. کرنتھیوں کا دوسرا خط 9واں باب اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ شکر خدا کا اس کی اس بخشش پر جو بیان سے باہر ہے. وہ سب جنہوں نے خدا کے ساتھ ساتھ کئی سالوں سے چلنے کا وعدہ کیا ہے، اس کی ان گنت برکات کے لیے کہہ سکتے ہیں. زبور 68 19ویں آیت میں کہ خداوند مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے. خداوند مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے. اور ہم بار بار یہ دعا کر سکتے ہیں، لیکن ایک برکت ایسی بھی ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی. یہ برکت بیان سے باہر ہے. یہ برکت ایسی ہے جس کی بابت جب ہم سوچتے ہیں تو اس میں کھو جاتے ہیں، اور ہماری خوشی بھی بیان سے باہر ہوتی ہے. یہ تحفہ یقیناً خداوند یسوع مسیح کا ہے، جو ہمارا نجات دہندہ اور ہمارا چھڑانے والا ہے. پطرس کا پہلا خط 1 باب 6 آیت. ایسی خوشی جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے. یاد رکھیں کہ وہ بیان سے باہر کا یونانی لفظ نئے نامے میں صرف 2 دفعہ استعمال ہوا ہے.
خدا کا بیان سے باہر تحفہ ہمارے لیے بیان سے باہر خوشی لاتا ہے۔ ہم جو خدا سے دور ہو کر صرف سزا کے حقدار تھے، انہیں خدا نے آسمانی مقاموں میں جگہ دی۔ سوچ شکر گزاری کی قدرت والا خالق، خدا کا بیٹا، نہ صرف خود کو حلیم بنا کر اپنی ہی مخلوق جیسا انسان بن گیا، انتہائی دکھ اور غم برداشت کیے، کائنات نے اس کی سزا پر ماتم کیا۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ ہم سزا سے بچ سکیں۔ یہ ایسا عمل ہے جس میں وہ محبت اور فضل پوشیدہ ہے جو خاموشی میں ہمیں یہ کہنے پر مجبور کرتا ہے کہ خداوند کا شکر ہو جو اس بیان سے باہر تحفے کے لیے ہم کرتے ہیں، اور اسے بار بار اور دوبارہ کہیں اور دہرائیں، جہاں کہیں بھی جائیں اس کا بیان کریں۔ زبور 126 تیسری آیت، خداوند نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ یس، خدا نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، ان گنت کام کیے ہیں۔ ہم ان کو گنتے رہیں اور خدا کی شکر گزاری کرتے رہیں۔